الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص کم از کم 313 مرتبہ 313 ٹائمز درود پاک پڑھتا ہے روزانہ، اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ تو آج ہم سب یہاں موجود ہیں، تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بآواز بلند آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدینہ طیبہ ایک ایسا شہر ہے کہ الحمدللہ اس کا ذکر آتے ہی عاشقان مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، دل جھوم اٹھتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، دنیا میں کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے کہ جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں تڑپتی ہوں؟ کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے کہ جس کی یاد میں کروڑوں دل دھڑکتے ہوں؟ کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے کہ جس کی شان میں دنیا کی کثیر زبانوں کے اندر قصیدے لکھے گئے ہوں؟ کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے کہ جس کو جانے والا اگر کوئی مل جائے تو لوگ اس سے مل کر اشک بار کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا شہر ہو تو اس کی مثال دے دیجئے کہ جس کی مٹی آنکھوں میں لگانا، سرما بنا کر لگانا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں؟ دنیا میں لوگ جاتے ہیں، ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ بھائی کوئی پیرس جاتا ہے تو ایفل ٹاور دیکھنے جاتا ہے، کوئی جناب لندن جاتا ہے تو وہاں کے پارکس اور وہاں کی خوبصورتی دیکھنے جاتا ہے، کوئی جناب جاپان جاتا ہے تو وہاں کی ترقی دیکھنے جاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے تو وہاں کے آثار قدیمہ اور ماڈرنائز زندگی کو دیکھنے جاتا ہے۔ مگر مدینے کی تو کیا بات ہے کہ مدینے کے پھولوں پر بھی قربان اور مدینے کے کانٹوں پر بھی قربان ہو جاتا ہے، مدینے کی چھاؤں پر بھی قربان اور مدینے کی دھوپ پر بھی قربان ہو جاتا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں غالباً، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے۔ اور میرے مرشد لکھتے ہیں، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، مگر دھوپ بھی دلربا مدینے کی۔ تو مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ ہائے ہائے کیا بات کریں، نہ ہماری وہ اوقات ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ ہم سرکار کے شہر کا تذکرہ کریں، اس جگہ کی بات کریں جہاں آج بھی مدینے کے والی موجود ہیں، آج بھی
ارے سبز گنبد سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی حسین عمارت ہے؟ دنیا کی ساری خوبصورتیاں، ساری رانائیاں، ساری برکتیں مدینے کی دھول کے قربان. خدا کی قسم کوئی ایسی عمارت نہیں ہے دنیا میں جو سبز گنبد سے زیادہ حسین ہو. ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، یہ دعوت اسلامی والے جب دیکھو مدینہ مدینہ کہتے رہتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں مدینے سے، اتنا پیار کرتے ہیں مدینے سے. جناب ان کا مرکز بھی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے فیضان مدینہ، مکتبہ کھولتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مکتبۃ المدینہ، جامعہ کھولتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جامعۃ المدینہ، مدرسہ کھولتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ. عالم بن جائے اسلامی بھائی اس کو کہتے ہیں مدنی اسلامی بھائی. تو بھائی اتنا مدینے سے پیار کیوں کرتے ہو؟ ارے مجھے بتائیے، پیار اگر کرنا ہے مدینے سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ہیں سرکار سے پیار کرنا، مدینے سے پیار کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ ہم مدینے سے کیوں پیار کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ مدینے میں بہت خوبصورت درخت ہیں، اس لیے نہیں کہ مدینے میں ریال چلتا ہے، اس لیے نہیں کہ جناب وہاں پر جا کر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ارے مدینے سے پیار اس لیے ہے، امیر اہل سنت لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ مدینے سے پیار اس لیے ہے کہ ہمارے آقا وہاں پر ہیں. ارے عشق مصطفیٰ مومن کے روح کی جان ہے. چلو چوکھٹ پہ رکھ کے سر ان کی قربان ہو جائیں، حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے. تو مدینہ تو وہ ہے. اب یہ تو بات تھی عشق و محبت کی. اب احادیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کتنا پیار فرماتے تھے، میرے آقا کس طرح مدینے کے فضائل بیان فرماتے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے. امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی صحیح بخاری کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 253 پر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. اگر گھوڑے پر ہوتے تو اسے ایڑی لگا دیتے. گویا میرے آقا بھی مدینے سے پیار فرماتے. یہ سواری کو تیز کرنا کیوں تھا؟ مدینہ طیبہ سے محبت کی وجہ سے ہوا کرتا. نبی محترم رسول معظم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ سے محبت کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے دل مدینے پر فدا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینے کا سفر اختیار فرماتے ہیں، جب مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. اے دیوانوں، آج ہم بھی انشاءاللہ مدینے کا تذکرہ کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا کسی پر تو کرم ہو جائے گا، کسی کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے کہ آج بھی اگر تڑپ کر کوئی آقا کو یاد کرتا ہے تو کسی کو مدینہ دکھا دیا جاتا ہے، کسی کو مصطفیٰ کا دیدار مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا.
پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے. آگے لکھتے ہیں مدینے کی جب صبح کی طرف دھیان گیا تو لکھتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی. اعلیٰ حضرت زائرین کو جھنجھوڑتے ہیں جو مدینے جا رہے ہیں, کہتے ہیں اے زائروں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی. مدینہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں حاضری کے لیے ملائکہ ترستے ہیں, فرشتے تڑپتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں, 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں, اور یہ زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے. فرشتے تڑپتے رہیں پھر ان کو موقع نہیں ملتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں ہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور اے دیوانوں تمہیں مبارک ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوم ہے فرشتے مگر ان کو ایک بار باری ملتی ہے. اور غلاموں پہ کرم دیکھیے میرے آقا کا, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا دعا فرماتے ہیں کیسا پیار, یا اللہ مدینے کی صحت میں برکت دے دے, مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما, ہمیں مدینہ پیارا کر دے. آگے سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج دیکھ لیجئے میرے آقا کی یہ دعا کیسی پیاری دعا ہے. اعلیٰ حضرت میرے آقا کی دعا کے بارے میں لکھتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے جابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. ارے میرے آقا نے دعا کر دی. کیسی صحت ہے مدینے میں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے. کوئی بھی بیمار ہونا اگر, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. مدینے میں صحت کیسی ہے کہ مدینے کی مٹی استعمال کر لیں تو اس سے شفا مل جاتی ہے, کیونکہ یہ دعائے مصطفیٰ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدینے کو پہلے یثرب کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں بیماری ہو جایا کرتی, جو جاتا وہ بیمار ہو جاتا. مگر جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ یثرب مدینہ منورہ ہو گیا, طابہ ہو گیا, طیبہ ہو گیا. ایسا پاک ہوا کہ آج وہاں کی مٹی میں شفا ہے. میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت کیا خوب لکھتے ہیں, خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا. خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا, ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا, اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں, اے اللہ ابراہیم تیرے بندے, تیرے خلیل, تیرے نبی ہیں, اور میں بھی تیرا بندہ, تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے دعا کی اور میں مدینے کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکے کے لیے کی, اور اتنی ہی اس کے علاوہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب سوچئے مکے کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی. قرآن پاک کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں یہ دعا ذکر کی گئی. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کنز الایمان میں, تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دیں, شاید وہ احسان مانیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ویسی ہی دعا کی
بلکہ اس کے ساتھ کئی گنا اور بھی مانگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس دعا شریف کا اثر آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مکہ معظمہ سے زیادہ مدینہ طیبہ کی طرف لوگوں کا میلان قلبی ہے۔ مدینے کی تعریف میں ہزارہا قصیدے لکھے گئے، وہاں کاسا پانی، کھانا، پھل اور مقام پر نہ دیکھے گئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، مدینہ وہ ہے کہ جس کے فضائل میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے اور مدینے جانے کی تڑپ کو اور بڑھنے دیجئے، اپنے آنسوؤں کو اور بہنے دیجئے کہ مدینہ کیسا پیارا شہر ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مقدس شہر ہے جس کے رستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں، یہاں نہ طاعون آ سکتی ہے نہ دجال۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر فرشتوں کا یہ پہرا دائمی ہے کہ اس کے تمام راستوں پر ایسے فرشتے پہرے دے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ جنات مدینہ پاک میں نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے طاعون پھیلتا ہے۔ آج تک وہاں طاعون نہ پھیلا اور نہ ہی انشاءاللہ پھیلے گا، اور دجال بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کئی ملکوں میں سنا گیا کہ وہاں قحط پڑ گیا، کھانا کم پڑ گیا، اناج شارٹ ہو گیا، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کبھی مدینے کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں ہمیشہ اناج بکثرت رہا اور قیامت تک یہ برکت رہے گی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ جس جگہ میرے آقا پہنچ جائیں اس جگہ کو کیا برکت مل جاتی ہے۔ جس جگہ میرے آقا کے قدم پہنچ جائیں وہ مدینہ بن جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، ہو سکتا ہے ہمارا یہ سلسلہ مدینہ طیبہ میں بھی دیکھا جائے تو مدینہ طیبہ میں رہنے والے اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو، مدینے کے زائرین کو مبارک ہو کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے مدینہ طیبہ کی مشکلات پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ مدینے میں جانا اس کی فضیلت، سرکار کے روزے کی زیارت کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینے میں جائیں تو برکت، مدینے میں رہیں تو برکت، سرکار کے روزے کی زیارت کریں تو برکت، مدینے کی سختیوں پر صبر کریں تو برکت، اور پھر مدینے میں مر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ اللہ تعالیٰ تربت مولانا ضیاء الدین مدنی پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے۔ آج مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جھوم جائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من مات بالمدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو شخص مدینہ منورہ میں فوت ہوا میں اس کا شفیع ہوں گا۔ مزید فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اسے مدینہ منورہ میں موت آئے تو وہ ایسا ہی کرے کہ جسے مدینہ منورہ میں موت آئے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک میں سرکار کے قدموں میں، سرکار کے جلووں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی سے اس علاقے کو، اس شہر کو نسبت حاصل ہے۔ میرے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ۔ اور مدینے میں مرنے کے بعد جب قیامت میں اٹھیں گے تو کیا تحفہ ملے گا؟
میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت والے دن میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا، وہ میرے ساتھ ہوں گے، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ میں موت کو گلے لگانے والے کیسی زندگی پاتے ہیں کہ مرتے ہیں تو سرکار کے قدموں میں سبز گنبد کی چھاؤں میں مدفون ہوتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو سرکار کے سائے میں اٹھتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار سے والہانہ پیار کیجئے، سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے پیار کیجئے کہ عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے سے پیار کیجئے، سرکار سے محبت کیجئے، اور جتنا ہو سکے پیارے آقا کے پیار کو اپنے دل میں بڑھنے دیجئے۔ جو جتنا سرکار کا عاشق ہوگا اتنا اس پر کرم کے دروازے کھلیں گے، اور مدینہ تو وہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کا دربار تو وہ ہے کہ جہاں خوبصورت الفاظ نہیں، خوبصورت چہرہ نہیں، مال و دولت نہیں، دنیا کا مرتبہ نہیں، بلکہ دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ میرے آقا کے دربار میں کس طرح کرم نوازی ہو جایا کرتی ہے، آئیے سنیے اور جھومیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ وہ بڑھیا 85 سال کی بڑھیا تھی، حج پر تشریف لائی، سرکار کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ٹوٹے پھوٹے دیہاتی انداز میں سلام پیش کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ سلام پیش کر رہی تھی کہ اس کے برابر میں ایک اور عورت آ کر کھڑی ہو گئی، اور بڑے عمدہ القاب کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے لگی۔ اب وہ بڑھیا کا دل ٹوٹ گیا، اس نے کہا میں جاہل، دیہاتی، گوار، مجھے تو وہ الفاظ بھی نہیں آتے جو سرکار کے دربار میں پڑھنے چاہیے۔ وہ بیچاری دل برداشتہ ہو کر گھر آ گئی۔ رات کو جب سوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوئی تو پیارے آقا سے اس نے عرض کیا، آقا آپ تو اس کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو بہتر انداز میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوں گے، ظاہر مجھ کا جاہل کا میرا سلام آپ کو کیسے پسند آئے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کر لیا ہے، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، آقا تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ میرے آقا بہت شفیق، بہت مہربان، گناہگاروں کو سینے لگانے والے ہیں۔ ارے امتی تو لو لگائے، ہم تو آگے بڑھے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین دین، ہاتھ تو اٹھائے منگتا، آقا کے دربار کی طرف لو تو لگائے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو ہم پر شفیق، آقا تو کریم۔ اب ہم اگر آقا سے دور بھاگے، آقا کے قدموں کی طرف نہ لوٹیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تذکرہ مدینہ ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کیسا والہانہ پیار سرکار سے فرماتے، کیسا عشق مدینے کا آپ کے دل میں تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو عشق رسول کی خیرات ملتی ہے تو دل میں تمنا رکھتا ہے کہ عشق بلال کی کوئی جھلک مل جائے، سوز بلال کی کوئی بوند مل جائے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ وہی حضرت بلال کا عشق دیکھیے کہ جب عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، تو آپ کی بیوی نے غم زدہ ہو کر دل بھر آیا، اس نے کہا کہ کیسی غم کی بات ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ان قریب اپنے محبوب آقا کا دیدار کرنے والا ہوں۔
جان تو جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ کہ عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے، ارے وہ تو موت کا انتظار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے گا، مگر جس نے زندگی ہی گناہوں میں گزاری ہو، جس نے زندگی ہی سنتوں سے دور گزاری ہو، جس نے زندگی ہی فیشن پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہو، جس نے زندگی ہی نمازیں قضا کرتے ہوئے گزاری ہو، وہ آقا کو کیا منہ دکھائے گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل میں شمع عشق رسول کو فروزاں کیجئے، اپنے اندر سرکار کے عشق کی شمع کو جلنے دیجئے۔ ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرہ ہے ہمارا، مگر کیا ہم اس نعرے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آئیے پہلے حضرت بلال حبشی کا عشق دیکھتے ہیں کہ پیار کیسا تھا سرکار سے۔ کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے، بھائیو تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، مجھے سرکار کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار حضرت بلال مدینے میں گھومتے، سرکار کی یاد طرف آتی تو جدائی کی تاب نہ لا کر مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے، حلب چلے گئے۔ 1 سال گزرا، حضرت بلال سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر کار مرکز عشاق دیار مدینہ منورہ کی نورانی اور کیف آور فضاؤں میں داخل ہونے لگے۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں آقا کو دیکھا کرتا تھا، ہاں یہ وہی مدینہ ہے جس کی گلیوں میں میں آقا کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے حضرت بلال کے اس سفر مدینہ کا تصور تو جمائیے۔ حضرت بلال کی کیا کیفیات ہوں گی۔ مدینہ جوں جوں قریب آتا جا رہا ہے، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور وہاں جا کر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کروایا۔ روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ حضرت بلال کا مدینے میں کیا آنا ہوا، پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول حضرت بلال مدینہ طیبہ میں آئے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت بلال کو جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب لوگوں نے منت و سماجت شروع کر دی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال آپ مدینے آئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا، آپ جب دربار رسالت میں ہوتے ہمیں وہ پرسوز اذانیں سناتے تھے، اے بلال ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار کو سناتے تھے۔
حضرت بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیوں یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں اذان دیا کرتا میری خوش بختیوں کی معراج ہوا کرتی، میرے آقا میرے سامنے منبر پر جلوہ فرما ہوا کرتے، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتا تو پیارے آقا کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار پردے میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ اذان میں سرکار کا دیدار کیسے ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال منع ہی فرماتے رہے۔ آخر کار صحابہ کرام نے ایک مدنی مشورہ کیا اور اس میں یہ رائے پیش ہوئی، ایسا کرو حسنین کریمین کو بلا لو، شہزادگان آ جائیں گے، وہ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائیں گے، بلال سرکار کی آل سے بڑا پیار کرتے ہیں، یہ منع نہیں کریں گے، شہزادوں کی بات کو مان جائیں گے۔ جلدی جلدی گئے، ننھے منھے شہزادوں کو لے آئے۔ حضرت بلال نے جب شہزادوں کو دیکھا انہیں گود میں بٹھا لیا، امی جان کی خیریت دریافت کی، پیار کرنے لگے۔ اب یہ ننھے منھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمانے لگے، اے چچا جان، آج بڑے دنوں بعد مدینے آنا ہوا ہے، ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کے وقت میں کہا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پیارے امام حسین کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے اور تو مزار میں میرے آقا بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال کی پرسوز آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فضاؤں کے دل دہل گئے۔ مہینوں کے بعد حضرت بلال کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ جو جو اذان آگے بڑھتی جا رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عورتیں بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان سرکار کے مؤذن بلال تو آ گئے، مگر رسول اللہ کب مدینے تشریف لائیں گے؟ پاک بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئی اور اس منظر نے سب کے کلیجوں کو ہلا دیا۔ فراق رسول میں مدینے کی گلیوں میں آہو فغا ہونے لگا۔ جیسے جیسے اذان آگے بڑھتی جا رہی تھی، بے تابانہ چیخیں بلند ہو رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب وہ گھڑیاں آئیں جس کا سب کو انتظار تھا۔ حضرت بلال نے سرکار کے عشق میں تڑپتے ہوئے تصور رسول میں اپنی اذان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ساتھ ہزارہ چیخیں فضا میں بلند ہوئی، مرد عورتیں سبھی زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال نے کہا تو بے ساختہ پرانی عادت کے مطابق آپ کی نظر سرکار کے منبر پر پڑی۔ آہ منبر خالی تھا، آہ مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول میں بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔
جب بہت دیر بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، کاش قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام پیارے آقا پر کیسے فدا تھے، کیسا ان کا عشق تھا، کیا تڑپ تھی. اپنا گھر بار قربان کر کے بھی کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اے کاش ہمیں ایک حقیقی یہ جذبہ مل جائے کہ اپنا سب کچھ آقا پر قربان کرنے والے بن جائیں. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول. غزوہ احد کا وقت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور پڑا ہے، بے چینی سے کراہ رہا ہے. آپ اس کے پاس پہنچی، پانی پلایا، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی. ام المومنین نے جب محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، آپ نے غور سے سنا تو وہ زخمی کہہ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. آقا سے پیار تو دیکھیے، مرتے وقت اپنا گھر یاد نہ کیا، اپنا کاروبار یاد نہ کیا، اپنی اولاد کو یاد نہ کیا. میرے آقا کو خبر دے دو کہ آپ کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے. جا بلد کی چارہ فرمائی کرو، جانے عیسیٰ ہو مسیحائی کرو. حضرت ام المومنین پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئیں، حضرت زیاد کا پیغام پہنچایا. میرے آقا بے قرار ہو گئے، اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لائے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا ہوں. حضرت زیاد کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. زیاد نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. محبوب کو سامنے دیکھا تو وجد آ گیا، مصطفیٰ کے جلووں میں گم ہو گئے. سرکار نے فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا ہے؟ آئے ہائے. حضرت زیاد بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے آقا صرف ایک تمنا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنا زخمی جسم، اپنا نیم جا جسم گھسیٹ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر رکھ دیا. ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، الفاظ لبوں پر یوں کھیل رہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام کے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں. پھر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت زیاد نے یہ کہا اور اپنا دم سرکار کے قدموں پہ توڑ دیا. کیسی موت نصیب ہوئی، کیسا سرکار سے پیار تھا. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، ہم سب کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے
دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں مرتے وقت سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یقیناً یہی تمنا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ ہماری یہی تمنا ہے کہ مدینہ طیبہ میں موت آ جائے۔ ہماری یہی تو تمنا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ جنت البقیع میں مدفن مل جائے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہوگا؟ کیا یہ آنکھیں اس قابل ہیں کہ وہ آقا کا دیدار کر سکے؟ ارے ان آنکھوں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، ان آنکھوں نے تو برے مناظر دیکھے ہیں، ان آنکھوں نے تو بدنگاہی کی ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے یہ آنکھیں تھکتی نہیں ہیں۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے ایسی جگہوں پر مسلمان جاتے ہیں جہاں بدنگاہی ہو سکے۔ ارے پھر آقا کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ کیسے مدینہ دیکھیں گے؟ اس سبز گنبد کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ آنکھیں تو بہت گندی کر لی ہم نے، یہ منہ سرکار کو کیسے دکھائیں گے؟ میرے آقا تو فرمائیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں یعنی آتش پرستوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ اس حدیث پاک کے مفہوم کو سننے کے بعد بھی اگر ہم چہروں کو سرکار کے دشمنوں جیسا بنائیں اور پھر کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ارے یہ کیسے غلامی ہے؟ یہ وفا نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ ارے یہ نمک حلالی نہیں ہے۔ میرے آقا کے اس امت پر بڑے احسان ہیں۔ ارے ایسے آقا کس امت کو ملے کہ جس کے امتی بننے کی تمنا انبیاء کیا کرتے۔ ارے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا راتوں کو جاگا کرتے، ہم گناہگار نرم نرم بستروں پر سوئے، اور ہمارے آقا اس گناہگار امت کے غم میں راتوں کو جاگا کرتے۔ راوی لکھتے میرے آقا اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتا۔ یادگاری امت میں آنسو بہاتے، آنسو بہاتے رہتے۔ ایسے آقا کس کو ملے؟ ایسے محسن آقا کہ جب معراج کے دن اپنے رب کی زیارت کو تشریف لے گئے، وہاں بھی گناہگار امت کو نہ بھولے، وہاں بھی ہمیں یاد رکھا۔ میرے آقا نے وہاں بھی اپنا سوال نہ کیا، گناہگار امت کے لیے گزارش کرتے رہے۔ شاعر لکھتا ہے، شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا، ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ ہمیں نہ بھولے، یہ وہی آقا ہے کہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، قبر منور میں اتارا جا رہا ہے، کسی صحابی نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا ہمیں نہ بھولے، ہم آقا کو بھول گئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اے بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آقا کے طریقے کو چھوڑ کر
आका के दुश्मनों जैसा तरीका अपना रहे हो। आका के लिबास को छोड़कर अंग्रेजों का लिबास पहन रहे हैं। आका के चेहरे की सुन्नत को छोड़कर दुश्मन ने मुस्तफा जैसा चेहरा बना रहे हैं। वो तो हमें ना भूले, हमें क्या हो गया। मेरे आका वो है, कब्र मुनव्वर में भी हमें याद फरमा रहे हैं। रिवायतों में आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि जब मेरी उम्मत के अच्छे आमाल मेरे दरबार में पेश किए जाते हैं तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, और जब मेरी उम्मत के गुनाह मेरे दरबार में पेश होते हैं तो मैं गमज़दा हो जाता हूं। रब से इनके लिए माफी तलब करता हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आका तो ना भूले। ए गुलामों, हमारे आमाल बता रहे हैं, हम भूल गए। मगर याद रखिए, जो सुन्नतों पर अमल करते हुए दुनिया से जाएगा, मदीना मदीना और मदीने के इश्क में जिंदगी गुजारता हुआ जाएगा, सरकार की याद में तड़पता हुआ कब्र में जाएगा, तो उसका तो बेड़ा पार है। क्योंकि कब्र में एक एग्जाम होना है, मेरे आका का चेहरा दिखाया जाना है। उस वक्त सवाल होगा, मा कुंता तकूलू फी हक्की हाज़र रजुल। एक प्यारा प्यारा चेहरा दिखाकर सवाल होगा, इस नूरानी चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। जो सरकार का गुलाम सरकार की याद ही में जी रहा होगा, तो वो तो झूम कर कहेगा कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए ना से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अरे आका की याद में जिंदगी गुजारी है, ये तो मेरे आका और मौला हैं, मदीने वाले मुस्तफा हैं। अरे इन्हीं की याद में तो इमामा पहना करता था, अरे इन्हीं के जलवों में गुम होकर तो चेहरे पर दाढ़ी सजाई थी। अरे मेरे आका के फरामीन पर अमल करते करते तो मैंने नमाजों की पाबंदी की थी। मुझे पता चला कि मेरे आका सफेद लिबास पसंद फरमाते, मैं तो सारी जिंदगी सफेद लिबास पहनता रहा। मेरे आका की जुल्फों के बारे में पता चला, मैंने तो अपने सर पर जुल्फे सजा ली। अरे मैं तो निगाहें नीची रख के चलने की आदत डालने लग गया कि मेरे आका ऐसे चलते थे। मैं तो 3 उंगलियों से खाने की कोशिश करता कि मेरे आका ऐसे खाते थे। मैं तो दाया हाथ सर के नीचे रख के सीधी करवट सोता था कि मुस्तफा करीम ऐसे सोते थे। अरे मैं तो आका की याद में ही तो जिंदा रहा। ये मेरे आका है, वो तो कदमों से लिपट जाएगा। मगर जिसने सरकार की सुन्नतों पर अमल ना किया होगा, जिसने नमाजें छोड़ी होंगी, जिसने सुन्नतों से मुंह मोड़कर जिंदगी गुजारी होगी, जो फकत दुनिया के पीछे ही चला होगा, क्या मुंह दिखाएंगे। अगर आका ने उस दिन मुंह मोड़ लिया, कसम खुदा की हलाकों बर्बाद हो जाएंगे। कयामत के दिन अगर आका ने यह कह दिया, जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, कि तुम तक मेरी हदीस ना पहुंची कि नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है, और तुम नमाज के वक्त सोए रहते थे, नमाज के वक्त कारोबार में मसरूफ रहते, खेल कूद में मसरूफ रहते। मेरे आका फरमाते, क्या तुम अगर फरमा दे कि तुम तक मेरी हदीस ना पहुंची कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हमसे नहीं, तुम तो मेरे दुश्मनों के तरीके पर जीते रहे। जो नया फैशन आता वो फैशन अपनाते, जो नया हेयर स्टाइल आता वो हेयर स्टाइल अपनाते, जो नया अंग्रेजों का लिबास आता वो पहनते। अरे बताइए, ये दुनिया में थोड़ा सा अपने आप की फैशन कर लेना, इंजॉयमेंट हासिल कर लेना, ये अच्छा है, या कयामत के दिन की शर्मिंदगी ये कितनी खतरनाक होगी। अरे जिससे आका ने मुंह मोड़ लिया वो कहीं का ना रहेगा। मेरे आका ही है जो शफाअत फरमाएंगे। अरे मेरे आका ही के इशारे से जन्नत में दाखिला नसीब होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस इज्तिमा में आए हैं, फकत यहां आकर इसको इज्तिमा सुन के वापस चले जाने का नाम ना दीजिए। आज कुछ लेकर जाइए,
اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیے. ارے کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک اپنے آقا کی قبر منور میں انہیں دکھ پہنچاتے رہیں گے؟ ہم نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. قبر کی تیاری کر لیجئے. آج دنیا کی تو پلاننگ ہے، اسکوٹر ہے تو گاڑی ہو جائے، گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہو جائے، بنگلہ کا چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان ہو جائے. بہت ساری تمنائیں ہیں، بڑی پلاننگز ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے، پلاننگز کرتے رہے، تو ہمیں اچانک قبر میں جانا پڑ گیا. وہاں کی کیا پلاننگ ہے؟ آج ہمارے گھر میں لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم تنگ آ جاتے ہیں. قبر میں اجالا ہوگا کہ نہیں کبھی سوچا؟ قبر میں روشنی ہوگی کہ نہیں کبھی سوچا؟ آج قبرستان میں اکیلے ہم جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہم زمین کے اوپر ہوتے ہیں. مگر یہ وہی قبرستان ہے جہاں قبر کے اندر رہ کر اندھیری قبر ہوگی، کوئی روشنی کا کنارہ بھی نہیں ہوگا. ہمیں نہ جانے کب تک رہنا پڑے گا. وہ کیسی ہوگی؟ اگر سنتوں پر عمل کیا ہوگا تو ایسے اعمال کیجئے کہ قبر روشن ہو جائے. وہ اعمال کیا ہیں؟ اپنے دل میں سچا عشق رسول پیدا کیجئے. تو اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا نیک ماحول اپنا لیں کہ جس کو دیکھوں وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہو تو مجھے بھی عمل کرنے کا ذوق مل جائے. ایسا نیک ماحول اپنا لوں جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہوں تو مجھے بھی نماز پڑھنے کا جذبہ مل جائے. ایسا نیک ماحول کوئی ڈھونڈ لوں کہ جہاں لوگ داڑھی والے ہوں، سنت رسول سجانے والے ہوں، ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بھی داڑھی رکھنے کا شوق مل جائے. ایسا کوئی ماحول ڈھونڈ لوں کہ جس میں لوگ امامے پہنتے ہوں، میں بھی امامہ پہننے والا بن جاؤں. ایسا کوئی ماحول ڈھونڈوں جو عشق رسول کی باتیں ہوتی ہوں، مدینہ کی تکرار ہوتی ہو، یاد رسول میں آنسو بہائے جاتے ہوں، تو میں بھی یاد رسول پانے والا بن جاؤں. ایسا کرنا چاہیے. تو پھر ایسا ماحول کون سا ہے؟ کون سا ہے بتائیے؟ دعوت اسلامی سے ہٹ کر اور کوئی ماحول نہیں ہے جو ہمیں نیک بنا سکتا ہے. اب سوال آپ سے ہے، طے آپ نے کرنا ہے. اگر نیک بننا ہے، اگر واقعی اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، اگر واقعی سرکار کا سچا غلام بننا ہے، تو کوئی اور ماحول ایسا ہے تو بتا دیجئے جس نے گناہگاروں کی تقدیریں بدل دی ہوں، جس نے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہو، جس نے شرابی کی شراب چھڑوا دی ہو، جس نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما بردار بنا دیا ہو. ارے جس نے ایسے شخص کو جو مسجد میں جمعے کو نہیں جاتا تھا مسجد کا امام بنا دیا ہو. ایسا شخص جس کی زبان پر گانے باجے گالی گلوچ ہو، اس کو منبر رسول پر بیٹھ کر حدیث سنانے والا بنا دیا ہو. کوئی ایسا ماحول ہو تو بتا دیجئے. کوئی ایسا ماحول ہو تو بتا دیجئے کہ جس میں بے پردہ خواتین جو بازار میں گھومنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی، ان کو مدنی برقع پہنا کر حیا کی چادر عطا کر کے نیکی کی دعوت دینے والی دعوت اسلامی کی مبلغہ بنا دیا ہو. کوئی ایسا ماحول ہو تو بتا دیجئے کہ جس میں غیر مسلم دعوت اسلامی والوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایک ہی ماحول ہے، وہ ہے دعوت اسلامی. تو جب یہ طے ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، میرے مرشد کا فیضان کہاں کہاں جاری ہے، دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں. وہ بلالی جن کو حضرت بلال کا ہم نے آج واقعہ سنا، حضرت بلال حبشہ کے تھے، افریقہ کے تھے. آج بھی افریقہ کے لوگ بلالی رنگ والے ہوتے ہیں. وہ بلالی جو آج اردو نہیں سمجھتے مگر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر سر پر امامہ سجا لیتے ہیں، چہرے پر داڑھی رکھ لیتے ہیں، سفید لباس پہن لیتے ہیں. مدنی چینل پر دیکھتے ہیں مرشد نے سفید چادر ڈالی ہے تو بلالی بھی سفید چادر ڈال لیتے ہیں. تو یورپ میں جائیں تو انگریز امامہ پہن لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اس دور کے ولی کامل کا فیض ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایسا فیضان نظر ہے کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے، کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ کیوں دور ہیں؟ آئیے اس مدنی ماحول سے ایسے وابستہ ہو جائیں کہ ہر جمعرات
دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کی نیت کر لیجئے. اور نیک بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی پرزور نیت کر لیجئے. آج سب نیت کر کے جائیں, ہر مہینے 3 دن قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا. امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, اپنے سروں کو جھکا لیجئے. جہاں 40 مومن جمع ہو روایتوں میں آتا ہے, وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں, نہ جانے کتنے اس میں اللہ کے نیک بندے ہوں گے. آئیے مل کر اپنے رب کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور, اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. اللہم اجعلنا سیدنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضیا منا ولا تجعلہ یا اللہ غاضبا منا. یا اکرم الاکرمین اکرم علینا بکرمک العظیم. یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا حل المشکلات حل مشکلاتنا یا اللہ. یا رافع الدرجات ارفع درجاتنا یا اللہ. یا شافی الامراض اشفی مرضانا یا اللہ. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے مولا, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے, اے بیماروں کو شفا دینے والے, اے ہم گناہگاروں پر اپنی برکتیں لٹانے والے مولا. تیرے بندے شرمندہ شرمندہ اپنے گناہوں پر نادم نادم تیرے دربار میں حاضر ہیں. دنیا کی عدالت کا دستور ہے کہ اگر کوئی اپنے جرموں کا اقرار کر لے تو اسے سزا سنا دی جاتی ہے, مگر مولا تیری عدالت کے دستور نرالے ہیں. اگر کوئی اپنے جرموں کا اقرار کر لے تو تیری رحمت اسے بخش دیا کرتی ہے. آج ہم مانتے ہیں مولا, اقرار کرتے ہیں, مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے,
اس کا بھی اقرار ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، پر تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ ہم مانتے مولا ہم لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہے، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے رہے، مالک و مولا یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتے رہے۔ تجھے بہت ناراض کرنے والے کام کیے مولا۔ اے مالک ہم مانتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے دعا کر رہے ہیں وہ ہاتھ بھی گناہوں کے سبب کالے ہیں۔ ہاں ہاں جس زبان سے التجا کر رہے ہیں یہ زبان بھی گناہوں کے سبب کالی ہے۔ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے نہ کر رکھا ہو؟ اتنی زندگی گزر گئی، نہیں جانتے مولا کہ کوئی ایک ایسی نیکی کر سکے یا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ نہیں جانتے مالک کوئی ایک سجدہ ایسا کر سکے یا نہیں جو تیری بارگاہ کے شایان شان ہو۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے مولا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اخلاص نہیں ہے مالک۔ پھنس گئے مولا، پھنس گئے، ہم کھوٹے مولا، ہمارے ہر عمل میں بناوٹ ہے۔ بیان کرتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، دعا کرتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ زکات دیتے، عطیہ دیتے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمارا کیا بنے گا مولا؟ برباد ہو جائے گا۔ تہی دامن مولا، خالی اعمال نامہ ہے، تو کریم، تو رحیم، بڑی امید لیے، آرزو لیے تیرے دربار میں آئے مولا، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہم معافی مانگتے مولا، ہمیں معاف کر دے، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب۔ اے مالک کریم ہمارے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے، سارے کبیرہ گناہ معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے، اعلانیہ گناہ معاف کر دے، ہماری بے شرمیاں معاف کر دے، ہماری بے حیائیاں معاف کر دے، ہماری بے باکیاں معاف کر دے۔ اے معاف کرنے والے، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج ہم سب کو معاف کر دے۔ اے مولا اگر تو ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، تیرے عزت و جلال کی قسم تیری جنت میں کمی نہ پڑے گی مولا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے والدین کے سفید بالوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، مسلمان پڑوسیوں کو بخش دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے مالک کریم ہمیں نیک بنا دے، اے مالک کریم، اے مالک کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں شہرت کی خرابیوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں علم کی بیماریوں سے بچا لے، علم نافع عطا فرما،
اے اللہ یہاں بھی سرخروئی نصیب فرما، آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما، یہاں بھی عافیت ہمارا مقدر کر دے، وہاں بھی عافیت ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے، اے اللہ نعمتوں کے مٹ جانے سے بچا لے، اے مالک کریم دشمنوں کی ہنسی سے بچا لے، برے لمحے سے بچا لے، اے کریم مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ اے مالک کریم اس علاقے پر، اس قصبے پر، اس شہر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، آفات و بلیات کو یہاں سے دور فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے بچے بچے کو نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی گستاخ رسول نہ پیدا فرمانا۔ اے مالک کریم جن اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا، سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے اللہ جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ساتھ عطیات کے طور پر تعاون فرماتے ہیں، آئندہ فرمائیں گے، مولا سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، مولا جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها والنور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔